بہت عرصہ پہلے نیلے گہرے سمندر کی تہ میں امرینیا نامی ایک جادوئی سلطنت ہوا کرتی تھی۔ وہاں جل پریوں کا راج تھا اور ان کی شہزادی امورینا ایک نرالی جل پری تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بے حد شرارتی، بہادر اور دل کی بہت نرم بھی تھی۔ مورینا کو انسانوں کی دنیا بہت دلچسپ لگتی تھی۔ وہ اکثر سمندر کی سطح پر جا کر چھپ کر انسانوں کو دیکھتی، ان کی بولیاں سنتی اور ان کی حرکتوں پر خوب ہنستی۔ لیکن ایک قانون تھا، کوئی جل پری انسانوں سے بات نہیں کرے گی۔ مگر مورینا کو قانون کی پرواہ نہیں تھی، اسے تو شرارتیں کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن مورینا سطح پر آئی اور ایک چھوٹے سے خوبصورت ساحلی گاؤں نوری پور کو دیکھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ دل، محنتی اور سمندر سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ مورینا کو وہ سب بہت اچھے لگے، مگر اس کا شرارتی دماغ بولا کیوں نہ ان سے تھوڑی سی شرارت کی جائے۔ پہلے دن وہ ماہی گیروں کی کشتیوں کی رسی کاٹ کر چھپ گئی۔ اگلے دن اس نے ساحل پر رکھے ناریلوں میں نمک بھر دیا۔ لوگ حیران تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھوت ہے کیا سمندر میں؟ لیکن گاؤں کے ایک بزرگ دادا رحمت بولے یہ کسی جل پری کا کام لگتا ہے۔ لوگ ہنسے، مگر اگلے دن جب ماہی گیر کی کشتی الفاڑ کر پانی میں پلٹی تب سب نے مانا واقعی کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ مورینا کی شرارتیں حد سے بڑھنے لگیں۔ اب وہ بچوں کے کھلونوں کو چرا کر پانی میں لے جاتی، گاؤں کی گھنٹی میں سمندری جھاگ بھر دیتی اور کبھی کبھار نمک کے بجائے شکر ساحل پر بکھیر دیتی۔ مگر ایک دن گاؤں کی ایک بچی نینا نے اسے دیکھ لیا۔ نینا چپکے سے بولی، تم جل پری ہو؟ مورینا نے ہنس کر کہا، ہاں، اور تم؟ انسان ناریل۔ نینا ہنس پڑی۔ بس وہ دن اور آج کا دن دونوں کی دوستی ہو گئی۔ نینا نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی اور مورینا نے وعدہ کیا کہ اب وہ گاؤں کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مگر ہر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ گاؤں کا لالچی تاجر جمشید، جو سمندر کو اپنی دولت کا ذریعہ سمجھتا تھا، مورینا کے بارے میں جان گیا۔ وہ بولا اگر میں اس جل پری کو پکڑ لوں تو دولت ہی دولت ملے گی۔ جمشید نے ایک خاص جادوئی جال تیار کروایا جو جل پریوں کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس نے نینا کی نگرانی شروع کی اور ایک رات جب مورینا اور نینا ساحل پر باتیں کر رہی تھیں، اس نے جال پھینک دیا۔ مورینا قید ہو گئی۔ نینا چیخی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ جمشید نے اسے ایک پنجرے میں بند کر دیا اور بڑے سوداگر کو فون کیا، جل پری پکڑی گئی ہے، نیلامی کرو، سونے کے بدلے دوں گا۔ مورینا غمزدہ تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ انسان اتنے سنگ دل ہو سکتے ہیں، مگر اسے نینا پر یقین تھا، وہ ضرور کچھ کرے گی۔ نینا نے گاؤں کے بچوں کو جمع کیا اور کہا ہماری دوست کو جمشید نے قید کر لیا ہے، کیا تم اس کی مدد کرو گے؟ سب نے بولا ہاں۔ انہوں نے جمشید کے گھر کا نقشہ بنایا، چور دروازہ ڈھونڈا اور نینا کی بلی موٹی کو تربیت دی کہ وہ جمشید کا دھیان بٹائے۔ آخر کار ایک رات سب نے چھپ کر مورینا کو آزاد کر دیا، مگر جمشید جاگ گیا۔ اس نے شور مچایا اور گاؤں والے جمع ہو گئے۔ مورینا سامنے آئے۔ پہلی بار سب نے کسی جل پری کو دیکھا۔ وہ خوبصورت، غمزدہ اور تھوڑی سی نادم تھی۔ اس نے کہا میں نے شرارتیں کیں مگر دل سے برا کبھی نہ چاہا۔ مجھے انسانوں سے دوستی کرنی تھی، نقصان نہیں۔ مگر اب میں جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ سب خاموش ہو گئے۔ دادا رحمت آگے بڑھے اور بولے ہم سب نے غلط کیا، ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ صرف ایک دوست بننا چاہتی تھی۔ جمشید کو بھی شرم آئی۔ اس نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ سمندر کا احترام کرے گا۔ مورینا نے گاؤں کو الوداع کہا، مگر وعدہ کیا کہ وہ واپس آئے گی دوست بن کر، شرارتی نہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد گاؤں میں تبدیلی آ گئی۔ ساحل پر صفائی شروع ہو گئی، ماہی گیر سمندر کا خیال رکھنے لگے اور بچے روز سمندر کے کنارے گیت گاتے، جل پری مورینا ہماری دوست، شرارت میں تیز مگر دل سے سچ۔
نینا کو ہر روز ایک رنگ برنگی سیپ ملتی جو شاید مورینا بھیجتی تھی، اور کبھی کبھار دور سمندر سے ایک ہنسی کی آواز آتی، میں ابھی ہوں تمہاری قریب۔